ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہو اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اسٹیبلشمنٹ الیکشن مینج خدا کا نام ہے نہ کرے. کسی عہدیدار کو سویلین ہو یا ملٹری ہو ایکسٹینشن نہ دی جائے. کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد 3 سے زیادہ ملک کا وزیر اعظم نہ بن سکے. السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. دوستو یاد رکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی. 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے. یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی. لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور ان کے رنگ پیلے تھے. جاپانی اس دور میں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے. انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا اگر ہم دن میں 3 بجے کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے ہم ایزلی گزار سکتے ہیں اور ایزلی زندہ رہ سکتے ہیں. چنانچہ یہ 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی. اس وقت جاپانیوں کی یہ حالت تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی. پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا. جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ نیوز پیپر میں بھی شائع ہوئیں اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے. جاپان دنیا کے، دوستو یاد رکھیے، ان 4 ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلق شروع دن سے ہی حیران کن رہے. ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے. اس کی وجہ جاپان تھا. جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا. اتحادی فوجیں جن میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک تھے 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے ہیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یہ خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو اس وقت بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہو اور یہ کھیل ساری زندگی تک جاری رہے. لیکن یہ منصوبہ جب قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً انکار دیا. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کا کہنا کیا تھا؟ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کی یوم شکست پر نہیں رکھیں گے. جاپانی آج تک پاکستانی قوم کا یہ احسان نہیں بھولے. دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کیا جو آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین ادا کرتا ہے. جاپان پاکستان کا اس تاوان میں 6واں حصہ تھا. قائد اعظم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا تھا. جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں تھی، جاپانی آج تک وہ والا احسان ابھی تک نہیں بھولے اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نیٹ کیش نقد امداد بھی دی تھی اور جاپان کو آج تک بھی یاد ہے. چنانچہ کہنے کا دوستوں مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا. ہماری دریا دلی صرف جاپان تک دوستوں محدود نہیں تھی. ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپیہ قرض دیا تھا. پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی. چین کا دنیا کے ساتھ ہم نے کنیکشن کروایا تھا. PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چائنا کی زرزمین کو ٹچ کیا تھا اور ماؤ زے تنگ اور چو این لائن نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا ویلکم کیا تھا. ہم نے ماؤ زے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا اور یہ جہاز آج بھی چین کے عجائب گھر میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ ابھی تک کھڑا ہے. ہم نے اپنے ترک بھائیوں کو قیام پاکستان سے پہلے مدد بھی کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی ترکی کے زیادہ تر عمراء، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے. ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ لانچ کیا تھا، لینڈ کروایا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بھی بنایا تھا اور پوری کابینہ اس تک استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی. ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا. چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی کس نے کروایا تھا؟ ہم نے، پاکستان نے کروایا تھا. چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ
پیکو کی طرز پر لگا ہوا تھا اور چو این لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ 1960 کی دہائی میں کہاں آئے تھے؟ لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی کس نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا؟ پاکستان نے۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ پاکستان نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری، آزادی اور بحالی بھی کس نے کردار ادا کیا تھا؟ پاکستان نے کردار ادا کیا تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، یعنی 1970 تک سعودی عرب کو کون زکوٰۃ دیتا تھا؟ پاکستان زکوٰۃ دیتا تھا۔ اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یو اے ای کی ترقی میں پاکستان کا اہم رول تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس، جس کا کوڈ پتہ ہے کیا ہے؟ ای کے۔ ای سے ایمریٹس بنتا ہے اور پتہ ہے کے سے کیا بنتا ہے؟ کراچی بنتا ہے۔ یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی دیا تھا، لہٰذا یہ آج بھی ای کے ایمریٹ کراچی ہے۔ مالٹا ایک ایسا ملک ہے جس کے بچوں کے سلیبس میں پی آئی اے کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائے تھے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ پاکستانی منصوبے کا اہم رول ادا کیا ہم نے۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے کیا خریدتا تھا؟ بجلی خریدتا تھا، اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ کس سے لیا تھا؟ پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلہ ڈیم کی کاپی کی تھی، اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعہ اور مشاہدے کے لیے کہاں آتے تھے؟ منگلہ آتے تھے، اور اس منصوبے کو دیکھ کر حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ یو اے ای کے فرما روا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے، تو ان کا استقبال کون کرتا تھا؟ کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزراء جو تھے نا، وزراء جو تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایف کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا ویلکم کیا تھا، اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کی دونوں سائڈوں پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان نے دوستو ایسا دور بھی دیکھا ہے جب دنیا حیرت سے ہماری طرف دیکھتی تھی، اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد بھی دیا کرتا تھا، لیکن افسوس صد افسوس پھر اس ملک پر جس میں میں رہتا ہوں، اب کی بات کرتا ہوں، ایسا دور بھی آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑے ہوئے، اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے، ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک پاکستان کو برباد کیا ہے۔ ہم نے اس کی وقار اور عزت کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مٹی میں ملا دیا ہے۔ مگر سوال پھر وہی ہے، کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے میرے پاکستانیوں؟ آپ بتاؤ، ہے کوئی گنجائش جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے؟ تو میرا جواب ہے جی بالکل ہے۔ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، ہم تاحال ایک قوم ہیں اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے، لہٰذا ہم اگر ابھی بھی نیند سے خواب غفلت سے جاگ اٹھیں، اپنے حال پر رحم کریں، تو ہم 10-20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرض دیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلہ کرنا پڑیں گے۔ وہ فیصلے پتہ ہے کیا ہے؟ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہو اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن مینج خدا کا نام ہے نہ کرے، کسی عہدیدار کو سویلین ہو یا ملٹری ہو ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد 3 سے زیادہ ملک کا وزیر اعظم نہ بن سکے۔ ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے،
کوئی بھی شہری یا کوئی بھی غیر ملکی ملک میں اس پاکستان میں کمپنی کھول سکے اور کاروبار کر سکے، اور حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی چھوٹ دے۔ ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں اور 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنرمند بھی بنائیں۔ ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو، کام کو لازمی قرار دیا جائے، اور جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کرے اور اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کے آئے، اور اس کی آدھی تنخواہ سرکار خود ضبط کر لے۔ اور آخری مشورہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک ہی بار خدا کا نام ہے بیٹھ کر اگلے 20 سال کا قومی منصوبہ تیار کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے، جو کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں میرے پاکستانیوں، ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت اور آبرو کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بھکاری بن کر بھیک مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے، اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو دست بستہ تمام اداروں سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب ہمارے اپنے ہیں، ہمیں آپ سب پہ فخر ہے، لیکن خدارا ملک پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر سارے ایک ہو جائیں، اس پرچم تلے سارے ایک ہو جائیں۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک اس امت ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نیچے ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آخری حل لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔